درود پاک نبی زمین و زمان، نبی حور و غلمان، تاجدار دو عالم آقا و مولا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد، معزز دوستان گرامی قدر، احباب ذی وقار، کافی وقت سے آپ احباب اس محفل پاک میں تشریف فرما ہیں، جلوہ افروز ہیں۔ آج کی یہ نورانی محفل پاک مجھے یوں لگتا ہے جیسے آنکھوں میں عشق مصطفیٰ کے ڈورے لہرا دینے والی ہے۔ آنکھوں میں عشق مصطفیٰ کے ڈورے لہرا دینے والی محفل پاک، اور رخساروں پہ محبت مصطفیٰ کی لالی تمتما دینے والی محفل پاک، اور ہونٹوں پہ جشن میلاد مصطفیٰ کی خوشی کی مسکان لا دینے والی محفل پاک۔ سبحان اللہ، کہہ دیں کوئی نہیں، کوئی آپ کا مول نہیں پڑتا، کہہ دیجیے ایک بار۔ دلوں کو جلا بخش دینے والی محفل پاک، اور سینوں کو شرح صدر عطا کرنے والی محفل پاک۔ اس محفل پاک کے انعقاد کا مقصد بس یہ ہے، ایک ہی ہے، جو حالات و واقعات سے مجھے پتا چلا، مقصد بس ایک ہی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم تو غلغلہ مچاتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم تو دھومیں مچاتے ہیں کہ مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ محفل اس لیے سجائی، کبھی آقا بھی فرما دے واقعہ تو میرا غلام ہے۔ اس لیے اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج کی اس محفل پاک کو منعقد کیا، اور بھرپور فرمائش مجھے موصول ہوئی ایک موضوع کی، اور اگر وہ شخصیت کی میں نے فرمائش کو پورا نہ کیا تو ہو سکتا ہے آزمائش میں تبدیل نہ ہو جائے ہماری، تو اس لیے میں وہ چند جملے کہہ دیتا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو میں نے تلاوت قرآن پاک کی ہے، چند آیات پڑھی ہیں، اسی لحاظ سے چند معروضات بیان کیے جائیں گے، لیکن یہ فرمائشی گفتگو یہ پہلے سماعت کر لیجئے۔ اس کے بعد اللہ نے موقع دیا، وقت دیا، آپ کی ذوق نے ساتھ دیا، تو انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے اس سے بھی۔ دوستان ذی وقار، آج آپ احباب کے سامنے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اجزائے ترکیبیہ جو خاص طور پہ مجھے حکم ہوا، اسی حکم کو پورا کرتے ہوئے انشاءاللہ میں چند جملے جو ہیں وہ میں اپنے دامن میں لے کر آیا، وہ بھی آپ کے ذیب گلو کیے جائیں گے، لیکن یہ چند جملے پہلے سماعت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے جشن میلاد مصطفیٰ کی بزم میں، محفل میں، سرکار کا اصل حلیہ مبارک، اصل نقشہ مبارک وہ آپ دوستوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج ہم انشاءاللہ شاہراہ تصور سے گزرتے ہوئے منزل تصویر تک جا پہنچیں گے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ محبوب علیہ السلام کو رب نے سنوارا کیسے ہے، سجایا کیسے ہے، نکھارا کیسے ہے، محبوب کو دلکشی کیسی عطا کی ہے، رعنائی کیسی عطا کی ہے، اور بانکی چال کیسی عطا کی ہے، جود و نوال کیسا عطا کیا ہے، حسن و جمال کیسا عطا کیا ہے، خد و خال کیسا عطا کیا ہے، اور کون سے اوصاف مصطفیٰ کی ذات مقدسہ کا خاصہ بنا دیے۔ حصہ نہیں کہا میں نے، بڑا سبل کے لفظ استعمال کیا۔ حصہ وہ ہوتا ہے جو کسی اور میں بھی ہو، لیکن خاصہ اسے کہتے ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے تو یہ ممتنعات میں سے ہو، کسی اور کے وجود کا حصہ نہ بن سکے، اسے خاصہ کہتے ہیں۔ تو جس میں نازنی کو سنوارا کیسے ہے،
حضور کے نالین پاک کے تصدق سے میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ نے میرے بتلائے ہوئے اس نقشہ مصطفیٰ کو، اجزائے مصطفیٰ کو اور حلیہ مصطفیٰ کو غور سے سنا، انہماک سے سنا، التفات سے سنا، ذرا سا دھیان اور توجہ سے سنا تو انشاءاللہ آپ کو آج اس جامعہ مسجد میں بیٹھے بٹھائے دیدار مصطفیٰ کا لطف آ جائے گا انشاءاللہ۔ کتاب کا نام سماعت فرما لیجئے بطور حوالہ، یہ آپ کے لیے کندھے مقرر ہے، یہ آپ کے لیے بھی کندھے مقرر ہے، آپ کے لیے بھی کندھے مقرر۔ کندھے مقرر اس مٹھائی کو کہتے ہیں جو بار بار پیش کی جاتی ہے۔ تو چونکہ فرمائش آ گئی اس لیے میں پابند ہوں، اور بہت ہی میری پیاری ہستی کہ میں اسے ٹال نہیں سکتا، اس لیے میں نے ان کی اس بات کو قبول کرتے ہوئے یہ جملے، ورنہ بحمدللہ تعالی میں آپ کے لیے خاص گفتگو وہ بھی انشاءاللہ ہوگی اگر آپ کے ذوق نے ساتھ دیا۔ تو نزہت المجالس میں علامہ عبد الرحمن صفوری الشافعی المصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ خلق اللہ رأس محمد من البرکت، رب نے یار کے سر انور کو برکت سے بنایا ہے، وڈے سر سرداراں دے، ہائے ہائے وڈے سر سرداراں دے۔ تو اسی بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ نے ساری برکت اکٹھی کی، محبوب کے سر انور کو بنا دی۔ خلق اللہ رأس محمد من البرکت، رب نے یار کا سر انور برکت سے بنایا۔ وعینیہ من الحیا، یار کی آنکھیں حیا سے بنائی۔ وَأُذُنَيْهِ مِنَ الْغَيْرَةِ، یار کے کان غیرت سے بنائے۔ اور تبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کیوں؟ اس لیے وَأُذُنَيْهِ مِنَ الْغَيْرَةِ، رب نے یار کے کان غیرت سے جو بنا دیے۔ آگے فرمایا وَلِسَانَهُ مِنَ الذِّكْرِ، رب نے حبیب کی زبان کو اپنے ذکر سے بنا دیا ہے۔ تو سوچو جس کی آنکھیں حیا سے بنے وہ محبوب علیہ السلام بری بات دیکھے گا کیا؟ جس کے کان، یہ جو میں بہت دور سے بول رہا ہوں آپ قریب سے سمجھیے، یہ جو خاکے بنانے والے کچھ عرصہ پہلے وہ تو نقشہ بنا رہے تھے، پتہ نہیں کیا لکیریں لگا رہے تھے، وہ کیا کہتے ہیں کہ چاند کی جانب تھوکو گے تو چہرے پر ہی لعاب ڈلے گا۔ تو میں کہتا ہوں جس کی آنکھیں رب نے حیا سے بنا دی وہ بری بات دیکھے گا کیا؟ جس کے کان رب نے غیرت سے بنا دیے وہ بری بات سنے گا کیا؟ اور جس کی زبان رب نے اپنے ذکر سے بنا دی وہ بری بات بولے گا کیا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا وَشَفَتَيْهِ مِنَ التَّسْبِيحِ، رب نے یار کے ہونٹ تسبیح سے بنا دیے ہیں۔ وَصَدْرَهُ مِنَ الْإِخْلَاصِ، سینہ محبوب کا اخلاص سے بنا دیا۔ وَوَجْهَهُ مِنَ الرِّضَا، یار کے چہرے کو رب نے اپنی رضا سے بنا دیا۔ آپ بول نہیں رہے، پتہ نہیں کہاں تشریف فرمائیں، کہاں ہیں بھئی آپ؟ مجھے دکھائی نہیں دے رہے، آپ پتہ نہیں کہاں ہیں۔ دعویٰ ہے کہ غلام ہے، غلام ہے، حضور کے غلام ہے، اور محبوب علیہ السلام کے اجزاء بیان ہو رہے ہیں، آپ تڑپ نہیں رہے، پھڑک نہیں رہے۔ اور دعویٰ کیا ہے؟ کلمہ کن کا پڑا ہے؟ ہائے ہائے، دعویٰ کیا ہے؟ اعلان کیا ہے؟ کہ غلام ہے، غلام ہے، حضور کے غلام ہے۔ یارو اس سوکھی گل نہیں ہے، نعرے لانا ہو رہے ہیں، عمل کرنا باب خادم حسین رضوی دا ہی کام ہے۔ یہ ہے اصلی۔ تو بس یہ پیک کر کے مجھے دے دیجیے۔ اللہ کرنا سبحان اللہ۔ حضرت مجھے بات یاد آ گئی، میں کہے بنا نہیں رکوں گا۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز میرے سامنے آئی کھانے والی چیز تو میں نے کھانے سے پہلے معلوم کر لیا کہ میرے محبوب نے کھائی کہ نہیں کھائی۔ آئے آئے میرے محبوب نے کھائی کہ نہیں، اور پھر ہاتھ بڑھانے سے پہلے یہ سوچا
کہ مصطفیٰ نے کس انداز سے کھائی، کس انداز سے کھائی. اگر ہم پہ یہ بات بھی آشکارا نہ ہوئی، ہم نے وہ کھانا چھوڑ دیا اس تصور سے اور نیت سے کہ جس کھانے سے محبوب کی ادا چھوٹے کھانا چھوڑ دیا جائے، پر مالکوں کی ادا نہ چھوٹنے پائے. کیا بات ہے، وہ مالکوں کی ادا نہ چھوٹنے پائے. زمانہ چھوٹ جائے، روٹ جائے، کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. زمانہ چھوٹ جائے، روٹ جائے، کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. یہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ہاں، اس سے کم دعویٰ نہیں ہے. غلامی نسن دے بہانے نہیں لب دی، جان چھڑکن دے بہانے لب دی ہے. ہاں جی، وہ دینا ایک صحابی، میں آج بھی جمعہ مبارک پہ یہ بات کی، صحابی حضور نے ارشاد، یہ سرکار کی، یہ قاضی ایاز مالکی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی گفتگو کا اعجاز یہ تھا کہ سرکار مسجد میں کلام کر رہے ہوتے اور پورے مدینے کے گھروں میں مصطفیٰ کی آواز جا رہی ہوتی. قاضی ایاز فرماتے ہیں، یہ قاضی ایاز اندلسی، یہ ہے عاشق. سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ. ایک آدمی گلی سے گزر رہا تھا، وہیں پر بیٹھ گیا، وہیں پر بیٹھ گیا اور دھوپ میں کھڑا ہے. کافی دیر گزر گئی تو ایک بندہ، ایک صحابی اور آیا اور کہا کہ آپ اتنی دیر ہو گئی میں دیکھ رہا ہوں آپ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھ نہیں رہے. کہا مالکوں کی آواز کان میں پڑی تھی. تیری آواز کان پڑتی ہے، تنے بے جان میں جان پڑتی ہے، فاصلہ کچھ نہیں تیرے در تک، زندگی درمیان پڑتی ہے. بس مالکوں کی آواز پڑ گئی ہے. اوپر میں بیٹھ جا تو ہم بیٹھ گئے. تو کہا وہ تو مسجد میں کسی گزرنے والے سے کہا تھا بیٹھ جا، تو کہا یہ بہانے بازیاں ہمیں نہیں آتی، یہ بہانے بازیاں ہمیں نہیں آتی. بس مالکوں کی آواز پڑ گئی تو ہم بیٹھ گئے. اب اٹھنے والے نہیں جب آقا کا حکم نہ آئے. یہ ہے غلام، ہے غلام ہے حضور کے. سرکار تشریف لائے مسجد میں، ایک آدمی کا ہاتھ پکڑا، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، سرکار نے پکڑا اور پھینک دی دور. اب سرکار کاشانہ اقدس کی طرف چلے گئے. ایک صحابی کہنے لگے بھئی چلو مردوں پر تو حرام ہے، سرکار نے فرمایا، اور ہاتھ سے انگوٹھی نکال کے باہر پھینکے. اب سنیے گا غلام کسے کہتے ہیں. حضور کیا بات ہے. انگوٹھی پھینک دی. کہا اپنی ماں کو دے دے، بہن کو دے دے، بیٹی بیوی کو دے دے. عورتوں کے لیے تو حلال ہے، مردوں کے لیے حرام. صحیح، کیا خوبصورت جواب دیا. لب لباب یہ ہے. اس نے کہا یہ تو فقط انگوٹھی ہے، اللہ کی عزت کی قسم اگر میری ساری زندگی کی جمع پونجی بھی ہوتی جسے مصطفیٰ نے پھینک دیا میں انہوں چک نہیں سکتا. بس 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 کتیاں نے نعرے نہیں لائی دے، مالکہ نے نعرے لائی دے. اونچی آواز سے بلند آواز سے اللہ اکبر. یہ ہے غلام، ہے غلام، ہے حضور کے غلام ہے. ہاں جی، تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ تانے نہ دیا کیجئے، اللہ کے واسطے کسی کو تانے نہ دیا کیجئے. حضور کی سنت پہ کسی کو تانے، اور بیسے ہوں حضور کی ادا پہ، تانے ہوں حضور کی ادا پہ. کسی کو دائیں ہاتھ سے کوئی چیز پکڑا دو تو آپ کہیں گے جی یہ تو ملا ہے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور یہ آج کے دور کی باتیں کرتا ہے. دنیا چاند پہ پہنچ کر بھی کیا کیا؟ خاک ہی اڑائی. چاند کے پر پہنچ کے بھی خاک ہی اڑائی. اور سنا ہے کہ ہمارا پڑوسی بھی چاند میں گیا تھا، پتہ نہیں پہنچ سکا کہ نہیں. تو
چاند پر پہنچنے کے تانے مصطفیٰ کی سنت کو تو نہ دو نا، یہ بدبختی اور نالائکی تو نہ کرو نا۔ اور ایک بھیڑ چال ایسی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، اور یہ ہمیں بتا دی گئی ہے کہ جو باتیں وہاں پر ہوتی ہیں وہ ہمیں اچھی طرح سبق یاد رہتا ہے۔ غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا سے، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ کہتے ہیں جی دنیا چاند پہ پہنچ گئی، آج بھی نماز کی باتیں کر رہے ہو، اور میں کہا دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، ریڑی والا آج بھی ریڑی لگا رہا ہے، عورت آج بھی لوگوں کے گھروں کے برتن مانج کے گزارا کر رہی ہے۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور اپنی جوان بچیوں کے لوگوں کے گھروں کے کپڑے دھونے کے لیے، میلے کپڑے دھونے کے لیے بھیج رہی ہے۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، اور بھلے مانس ٹھیک ہے دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے، لیکن کلی آج بھی ریلوے اسٹیشن پہ جا کے اونٹوں کی طرح سامان کو اٹھاتا، اسے پتا ہے وہ 400-500 روپے لے کر آئے گا، تب گھی آئے گا، آٹا آئے گا، تب گھر کا گزر بسر ہوگا، کھانا پکے گا، روٹی پکے گی۔ تو کہتے ہیں جی دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، حضور کی سنت کو تانا دینے کے لیے کہتے ہو۔ تو میں نے کہا گھر میں سے دودھ کی نہریں جاری ہو گئی ہیں، سونے چاندی کے درخت اگنا شروع ہو گئے ہیں، اور تم کہتے ہو دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، خیر و خوبی کی بحالی شروع ہو گئی ہے، تم کہتے ہو چاند پر پہنچ گئی۔ اور کس چاند کی بات کرتے ہو جو مصطفیٰ پنگوڑے میں ہلا دیا کرتے تھے؟ اس چاند کی بات کرتے ہو جو مصطفیٰ کے ساتھ پنگوڑے کے دور میں باتیں کرتا تھا۔ آج کی بات تم کہتے ہو دنیا چاند پہ پہنچ گئی۔ تو کہا چچا، کہا کہ یا رسول اللہ میرے قبول اسلام کی بات یہ بنی کہ میں نے پنگوڑے کے دور میں آپ کی نبوت کی نشانی دیکھ لی تھی۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا چچا کیا باتیں کرتا ہے، ہمیں کیا پتا کہ چاند کیسا ہے، اس کی بتیسی ہے کیا ہے، اس کا چہرہ کیسے ہے اور کس طرف ہے، نہ حضور نے فرمایا کنتو احدثہ ویحدثنی، ہم چاند سے باتیں کرتے تھے، چاند ہم سے باتیں کرتا تھا۔ ہائے ہائے، ہم رونا چاہتے تھے، چاند رونے سے روک دیتا تھا۔ عزیزان عالی قدر سوچئے، لاکھوں میل کے فاصلے سے چاند پنگوڑے میں لیتے مصطفیٰ ہے، لاکھوں کے فاصلے سے مصطفیٰ چاند کی سن سکتے ہیں، جواب بھی دے سکتے ہیں۔ یقیناً وہ نبی آج بھی گنبد خضرا میں رہ کے تیرا میرا درود و سلام سن بھی سکتا ہے، جواب دے بھی سکتا ہے۔ اللہ اللہ، اس چاند کی بات کرتے ہیں تو اس چاند پر مصطفیٰ کی سنت کو تانا نہ دو۔ ہاں جی ہوگا جی انشاءاللہ، اس پر عمل پیرا ہوگا۔ غلامی رسول میں موت بھی، اور جو آپ جانتے ہیں جو حقیقی غلام ہوتا ہے نا، وہ تو آقا کی مرضی کے بغیر نفلی نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، حضرت جانتے ہیں۔ اللہ اس مسجد کا حسن ہے حضرت وسیم الحسن۔ اور پھر سب سے بڑی بات میرے استاد بھائی ہیں، میں بھی حضرت مفتی ارشاد حقانی صاحب سے پڑھا ہوا ہوں، اور یہ بھی مفتی ارشاد حقانی صاحب سے پڑھے ہوئے ہیں، اس لحاظ سے میرے استاد بھائی بھی ہیں۔ اور ماشاءاللہ میں ایک دن آیا، یہاں پر رونق لگی ہوئی تھی بچوں کی، سبحان اللہ، اور حافظ اجاز صاحب کے بچے کو خاص طور پہ میں نے بلایا اور کہا کہ مجھے نماز کی شرطیں بتاؤ۔ اللہ کا فضل اتنا ہوا کہ جیسے نوکے زبان پہ بات ہے، فر سنانا شروع کر دی، انتہائی زیادہ خوشی ہوئی۔ اللہ ایسے علماء کا سایہ تعبیر قائم و دائم رکھے۔ اللہ اکبر۔ تو جو بس میری طرف رکھیے گا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا سرکار پاک کرنے کے لیے اصل میں تشریف لائے نا، سرکار پاکی دینے کے لیے آئے ہیں نا امت کو، اس لیے سرکار یہ ارشادات عالیہ سے ہمیں نواز رہے ہیں۔ اور پھر خوشبو لگانے کا سرکار نے خاص طور پہ حکم دیا، خوشبو لگاؤ۔ حالانکہ جن رستوں سے گزر جاتے تھے وہ رستے مہک مہک کے بتا دیتے تھے حضور کدھر گزرے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں خوشبو لگانے کا حکم دیا۔ اور رستے سے گزرتے ہوئے بچوں کو سرکار خود سلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہے کوئی مثل تو لاؤ مثال۔ پھر کہتے ہیں غلامی رسول میں موت۔ چلیں اب اس کو ادھر چھوڑتے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ ایک بار کہہ لیں ذرا اونچی آواز سے۔
تو استخارہ بھی فرما لیجئے کہ سبحان اللہ کہنے سے بیمار نہیں ہوں گے اور اپنے گھروں تک خیریت سے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. ذرا استخارہ کر لیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں ہر کام ہم نے لوگوں کے سپرد کر دیا ہے. ہر کام لوگوں کے سپرد کر دیا. تمہاری والدہ کا انتقال ہوا ہے تو کہتا ہے حافظ بلا لو, مولوی صاحب بلا لو. تیرے والد صاحب فوت ہوئے, میں نہیں بیٹھ سکتا قبر پہ, حافظ بلا لو, قاری صاحب بلا لو, مولوی صاحب بلا لو. یہ ماں تیرے لیے راتوں کو جاگتی رہی, یہ باپ تیرے لیے راتوں کی شفٹیں لگاتا رہا. آج اس کی قبر کی پہلی رات ہے اور تو کہتا ہے مولوی بلا لو, تو کہتا ہے حافظ بلا لو. تو بھی تو انصاف سے کام لے نا. میرے آقا فرماتے ہیں میرا اللہ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ میری نسبت سے تیرا بھی ہو سکتا ہے. لیکن آج ہم نے دوسروں پر چھوڑ دیا ہے. جی استخارہ باجی جی بھی استخارہ کرتے ہیں, آج باجا جی بھی استخارہ کرتے ہیں, استخارہ کر کے کام کرتے ہیں. تو میں نے کہا استخارہ خود مصطفیٰ نے بتایا ہے, اور مسلم شریف کی روایت, کتاب الایمان کی روایت, فرمایا میرے آقا نے فرمایا بندہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. آج کوئی مشکل پہ آ جائے, پریشانی آ جائے, اج کوئی سیاںا بندہ لبو, کی کہندے نے سیاںا بندہ لبو اور ملا دیو, راضی ہو جاؤ. مصطفیٰ نے 14 صدیاں قبل ہمیں بتا دیا سجدہ کرنا تیرا کام ہے, تیری مشکل کو آسان کر رہا میرے رب کا کام ہے. اونچی آواز نہ ٹلے پہ گئے ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہ میرے آقا کی تعلیمات ہے. تو آج جناب اللہ اللہ کرنے والا ڈھونڈو. ٹھیک ہے, اللہ اللہ کرنے والا ڈھونڈنا چاہیے, روحانی مسائل بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, اب تک توجہ ہے میری طرف آپ کی. اللہ اللہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے, لیکن تو اللہ اللہ نہیں کر سکتا. آپ کی آواز بیٹھ گئی ہے. اس سے پہلے کہ ہمارا دل بیٹھ جائے تو ہم نہایت حسین آئے تو ہم علینا الا البلاغ المبین پڑھنے والے ہیں. پریشان نہ ہو زیادہ, کیا شاہ صاحب پتہ نہیں کہڑے پاسے ڈور پہنے. تو توجہ, یہ ضروری ہے, یہ کڑوی دوائیاں ہیں لیکن آپ کے اندر کی بیماریوں کو دور کرنے والی ہیں, یہ وہ دوائیاں ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا آپ کو کہ ہر چیز ہم نے لوگوں کے سپرد کر دی. اللہ اللہ والا ڈھونڈو. اللہ والا بھی ڈھونڈتا ہے, غلط راہوں پہ ڈھونڈتا ہے اور غلط جگہ پہ ڈھونڈتا ہے. اللہ اللہ بھی ڈھونڈتا ہے تو کیکر کے نیچے ڈھونڈتا پھرتا ہے, پیپل کے نیچے ڈھونڈتا ہے, قبرستان دی گوٹ کے تو لنگ دے ہوئے ملنگ نو پھڑیا جناب دے گوٹے گیٹے دبے, انہیں 5-7 گڈیاں گاڑا تے نال دا کہندا جیو شیرا تیرا کام ہو گیا. بابے گاڑا کر دیتیاں. عجیب افسوس کی بات ہے, مقام حیرت ہے, باپ نے ایک گالی دی اور تو نے گریبان پکڑ لیا. ماں نے ایک گالی دی, تو گھر چھوڑ کے چلا گیا اور باہر سے 5-10 گالیاں کھا کے مسکرا رہا ہے. سید المرسلین نے ارشاد فرمایا میں تیرا باپ تیرے لیے جنت کا درمیان والا دروازہ ہے, چاہے تو ضائع کر دے, جہنم رسید ہو جا, چاہے اسے تھام لے اور جنت کا مسافر بن جا. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ضائع تو نہیں ہو رہی بات. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو ختم کر دیجئے ان باتوں کو, چھوڑ دیجئے. یہ تکبر, یہ رعونت, یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا, سب ختم کر دیجئے. یہ کام نہیں آنے والے. جب انسان لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے قبرستان کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا, خود مردہ ہوتا ہے, تو 40 سوال کرتا ہے رب قدوس اس سے, 40 سوال. اور حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ ہے, جس ظاہری چہرے مورے کو بناتا ہے, سنوارتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے, جس کی جانب مالک کی نگاہ نہیں اسے بناتا ہے, سنوارتا ہے, اور جس دل پہ مالک کی نگاہ پڑے گی اسے گند سے بھرا ہوا ہے. میں کہتا ہوں بلدیہ کی ساری گاڑیاں بھی آ جائیں, اس گند کو نہیں اٹھا سکتے. اتنی روڑی بن چکی ہے, اتنا گندے جوہر بن چکے ہیں دل کے اندر کہ بلدیہ کی گاڑیاں کم پڑ جائیں اور یہ گندگی زیادہ ہو جائے, یہ بغض زیادہ ہو جائے. اس لیے یہ ختم کر دیجئے ان باتوں کو. اگر مصطفیٰ کے سچے غلام ہو تے سیدہ دے سچے غلام ہو, حضور دی نسبت نہ حضور دے بچیاں دے بھی غلام ہو, تو یہ چھوڑ دیجئے چیزیں, یہ کام آنے والی نہیں ہے.
حضور نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا اللہ تمہاری شکلوں کو اور جسموں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ یہ ہے غلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ ہے میرے آقا کے غلام جو چھوڑ دیں گے یہ ساری چیزیں۔ اس لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ بعض انبیاء اور بعض انبیاء کی امتوں کے جن سے وہ ناراض ہو گئے تھے، اس وجہ سے فرمایا بعض ان امتوں کے جو جرم ہیں، ان کی جو خرابیاں ہیں وہ تم میں آتی جا رہی ہیں۔ فرمایا علی جا وہ کیا، جانے جاں وہ کیا؟ تو سرکار فرمایا یہ حسد، یہ بغض، یہ رعونت، یہ تکبر، یہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانا، یہ واپس لوٹتے آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ حسد کیا ہے؟ فرمایا حسد یہ ہے کہ کسی کے پاس نعمت دیکھنا اور کہنا یا اللہ اے دے کولوں کھول ہے تے مینوں دے دے، یا اللہ اے دے کولوں کھول ہے تے مینوں دے دے۔ تو میرا آقا پاک کرنے کے لیے یا رسول اللہ اب اس کا علاج، فرمایا علاج یہ ہے، آقا نے یہ فرمایا، فرمایا جب کسی بندہ مومن کے پاس نعمت دیکھ لے تو کہہ دیا کر اللہم زد فزد، سوکھا ترجمہ کر دے یا اللہ اے دے لئی اے دے وچ اور اضافہ کر دے۔ سبحان اللہ، یہ تقریریں سننی بڑی مشکل ہے، ہر کوئی نہیں سن سکتا، بولنے تو صحیح ہے، پریشان تو نہیں ہے، دکھی تو نہیں بیٹھے۔ چلیں آگے چلتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ سرکار نے، اور پھر کینہ کیا ہے؟ اب توجہ رکھیے، کینہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ذہن میں کوئی گڑبڑی ہو جائے کسی کے بارے میں اور آپ کے سامنے کوئی اس کا تذکرہ کرے کہ فلاں بندہ بڑا چنگا ہے تے تسی کو کھے سوا چنگا ہے، او تے ایویں ہیں تے او ایویں ہیں، او انجے تے انجے، اسے کہتے ہیں کینہ۔ یہ دل کی گھٹن ہے، یہ سینے کی گھٹن، اسے کہتے ہیں کینہ۔ یا رسول اللہ علاج، فرمایا ڈاڈا علاج ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کرنے کے لیے جو ہے، فرمایا اس کا علاج یہ ہے مسافہ کرنا، مسافہ کرنا اور مسافہ کرنے کا معمول بنانا تیرا کام ہے، تیرے سینے کو کینے سے پاک کرنا میرے رب کا کام ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ہیں وہ خرابیاں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ حسین جلوہ ایسے تو نہیں دل میں سما جائے گا۔ ہم کہتے ہیں جی دیدار مصطفیٰ ہو جائے اور حسن مصطفیٰ کا تذکرہ ہونا چاہیے، تو وہ آقا کریم کیسے اس دل میں آ سکتے ہیں جب آپ کے دل میں اتنی ساری خرابیاں ہوں؟ اور ہم نے پڑھا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو 1 میل دور فرشتہ اس سے چلا جاتا ہے، اس کے گھر کے قریب سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اور جس گھر سے اتنا جھوٹ بولا جائے اور بدبو کے ببوکے آئیں تو بتاؤ فرشتہ اس کے گھر کے پاس آ سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں بے برکتیاں ہیں، پھر کہتے ہیں پریشانیاں ہیں، یہ مشکل ہے، کسے تویز کر چھڑے نے ساڑے دے، ایسے ہوتا کہ نہیں؟ تویز کر چھڑے، اور تویز نہیں کر چھڑے، اے تیریاں اپنیاں اندر دیاں خرابیاں جو تیرے سامنے آ رہی ہیں، جو تمہارے سامنے آ رہی ہیں، یہ تمہارے اندر کی خرابیاں ہیں۔ اور پھر تکبر، یہ اندر کی گھٹن ہے۔ اور آج سوشل میڈیا، میرے احمد رضا بھائی میری تصدیق کریں گے، احباب گرامی قدر میری تصدیق کریں گے اس بات کی کہ یہ تکبر اندر کی خرابی ہے۔ اور سوشل میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا اب اس گندگی کو پھیلانے کا ایک پلیٹ فارم بن چکا ہے، ذریعہ بن چکا ہے، اس تکبر کو ترویج دی جا رہی ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اور مینو گل کیتی یارو آ جاؤ، کال کیتی آ گئے، ڈنڈے برسا رہے ہیں، ایک بندہ ویڈیو بنا رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ چڑھا رہا ہے، یوٹیوب پہ چڑھا رہا ہے، فیس بک پہ چڑھا رہا ہے، جناب اس کے ڈنڈے پڑ رہے ہیں، کان پھڑے گا تو تینوں معافی ملے گی۔ ہائے ہائے ہائے، ایسا ہو رہا ہے جناب، ہو رہا ہے، پیشاب پلائے جا رہے ہیں، ایسے ایسے دلسوز مناظر نظر آ رہے ہیں ہمیں، ایسے ایسے دلسوز مناظر۔ یہ ہمدرد دل لے کر آئے ہیں اور لے لیجئے، یہ آپ کو بہت شفا دیں گے۔ اور پیچھے ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے نک نہ لکیراں کڈ، پٹھیاں لمیاں کر کے انہوں ماریا جاوے، اتے لتر برسائے جان۔ ایسا ہو رہا ہے جناب۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں جناب؟ سوشل میڈیا ایک رعونت کا ایک پلیٹ فارم بن چکا ہے، تو بار بار اس کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے ہماری حقارت دیکھیے کہ ہم آگے اسے پروموٹ کرتے جا رہے ہیں، شیئر کر دیں۔ اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ اور نک نہ لکیراں کڈ،
اب جس کے ڈنڈے برس رہے ہیں وہ بیچارہ ایسا کیوں نہ کرے, پیشاب پلائے جا رہے ہیں, انہیں اے غلطی کیتی ہے ایدہ منہ کالا کر دیو, ایدہ منہ کالا کر دیو. تو سوچ, صوفیہ فرماتے ہیں اس نے ایک جرم کیا, تو نے منہ کالا کر دیا. سوچ, اگر رب نے ان جرموں کی پاداش میں تیرا منہ کالا کر دیا, نہ دنیا میں دکھانے کے قابل رہے گا نہ آخرت میں دکھانے کے قابل. تو میں کہا کرتا ہوں, او 214 کے غیور سنیوں, عاشقوں, نوجوانوں, میرے آقا کا امتی رب نے تمہیں اس لیے نہیں بنایا کہ لوگاں دے پتراں دیاں لتاں توڑ کے منجیاں دے پا دیو, نہ, تمہیں مصطفیٰ کا امتی اس لیے بنایا ہے کہ ٹوٹیاں ہوئیاں لتاں والیاں نو پیرا پہ کھڑا کر دیو. اللہ اللہ اللہ, ٹوٹی ہوئی ٹانگوں والوں کو چار پائی سے اٹھاؤ, پیروں پہ کھڑے کر دو. اس لیے مصطفیٰ کا امتی بنایا, اس لیے نہیں بنایا کہ تم لوگوں کے سہاگ اجارتے رہو, تم لوگوں کے چراغ گل کر دو, نہ, اس لیے سرکار کا امتی بنایا ہے بجھے ہوئے چراغوں کو بھی روشن کر دو, بجھے ہوئے چراغوں کو بھی روشن کر دو. مصطفیٰ کا امتی اس لیے نہیں بنایا تمہیں, اور تمہیں انرجی اور پاور اور ڈیل ڈول اس لیے نہیں عطا کی گئی ہے کہ تو کسی ماں دا چھندا لاڈلا پتر ہو کو کھول میں تے کسی عورت دا سہاگ چھین لے انہوں بیوہ کر دے, نہ, بے سہاروں کو سہارا بننے کے لیے تمہیں انرجی عطا کی گئی ہے. حضرت خواجہ نظام وہ فرماتے ہیں, اس تکبر کی مثال دیتے ہیں. حضرت خواجہ نظام سلسلہ چشتیہ کو حسن دینے والے بابا فرید کا لاڈلا شاگرد ہے اور مرید بھی ہے. ایک بندہ آ گیا کہنے لگا, سونیو فلاں بندہ تانوں بڑیاں گالاں کڈدا ہے. اسی تو شاید ہی کوئی نہیں جناب, ہم تو طالب علم ہیں, وہ تو جناب بڑے لوگ تھے, اگر ان کو گالیاں پڑ سکتی ہیں تو ہم تو کچھ بھی نہیں. اس لیے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے بھائی, قربان, دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جناب, بھائی جا صاحب پہن دیو, یہ یار دے نام دا ملے, ہائے ہائے ہائے, یہ یار دے نام دا ملے مینا اور چوڑی پا لئیے پرے سٹھیے نا. اس لیے توجہ میری طرف رکھیے گا. تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آ کہنے لگا, سرکار فلاں بندہ تانوں بہت گالاں کردا ہے. آپ نے چاول لیے اور کپڑے لیے اور گندم لی, پھر میں اسے بھیج دو, اسے بھیج دو. چند دن گزرے تو پھر اس نے کہا, سنیو آج بھی بہت گالاں کڈیاں نے. اللہ اللہ, فرمایا مٹھائی لو جا کر اس کے گھر بھیج دو. چند دن گزرے تو بیوی نے کہا کہ خواجہ کرم پہ کرم کر رہا ہے بد نصیبہ, اور تو گالیوں پہ گالیاں دیتا, چل 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 کر کے معافی طلب کرتے ہیں. تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں میاں بیوی آئے اور ندامت کا اظہار کیا, معافی مانگی, ہاتھ جوڑے. تو حضرت خواجہ نظام الدین تو پھر سید زادے ہیں, ہائے ہائے ہائے, آپ نے معاف کر دیا. آپ کی سبحان اللہ کم آ رہی ہے, ابھی میں دیکھ رہا ہوں آپ کو, جی کم آ رہی ہے. تو چلے کوئی نہیں, پھر کبھی صحیح. اور ہم وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں جناب کہ آج آپ سبحان اللہ کہیں گے تو جنت کا ٹکٹ پکا ہے. میرے پاس ہوتا تو آپ کو ضرور دے دیتا, خود بھی چلا جاتا, آپ میرے پیارے ہیں, آپ کو بھی ساتھ لے جاتا. ٹھیک ہے, اور پھر جناب جو ٹانسلز کی در تک اونچی سبحان اللہ کہے گا جناب, وہ تو کل پرسوں بھی جنت جا سکتا ہے اور مدینہ بھی جا سکتا ہے. جو اونچی آواز میں سبحان اللہ کہے گا وہ مدینے جائے گا, اور درد کی شدت تک سبحان اللہ اونچی کہے گا وہ کل پرسوں بھی جا سکتا ہے. تو ایسے جہاز والے سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے, ورنہ آپ کو ساتھ لے جاتا. تو توجہ رکھیے گا, خواجہ نظام الدین اولیاء سید زادے ہیں, آپ نے معاف کر دیا. چند دن گزرے پھر آ گیا, حضور آپ نے دل سے معاف نہیں کیا تھا. فرمایا ہم دل ہی سے معاف کیا کرتے ہیں, ہم آقا کی اولاد ہیں, سید ہیں, ہم دل ہی سے معاف کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. کہا تجھے کیسے لگا ہم نے دل سے معاف نہیں کیا؟ سرکار پہلے تے کنک بھی آ جاندی سی, پہلے تے چاول بھی آ جاندے سی, کپڑے بھی آ جاندے سن, مٹھائیاں بھی آ جاندی. کہ سرکار ہن سب کچھ فنش ہو گیا, بریک لگ گئی. اب سنیے گا جملہ حضرت خواجہ نظام کا, فرمایا ہم بغیر کام کے تو کسی کو مزدوری نہیں دیتے, ہم بغیر کام کے تو کسی کو مزدوری نہیں دیتے. تو ہماری غیبتیں کرتا تھا,
تو تمہاری نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں اور ہمارے گناہ تیرے کھاتے میں. اب کام رک گیا ہے، بند ہو گیا ہے، تو ہم نے بھی مزدوری بند کر دی. تو یہ حضرت خواجہ نظام الدین سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تکبر ہے لوگوں، یہ تکبر اندر کا گند ہے، اندر کا بغض ہے. تو حضرت خواجہ نظام فرماتے ہیں اور یہ سارے کنڈے سٹن والے ہو گئے تو کنڈے چکن والا کون ہوئے گا؟ اس لیے کانٹے جو سارے کانٹے بکھیرنے والے ہو جائیں گے تو کانٹوں کا محل لگ جائے گا، پہاڑ لگ جائے گا. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ خیر خواہی کا درس دیں گے انشاءاللہ، خیر خواہی بانٹیں گے جی انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے بانٹیں گے جی انشاءاللہ. اور آپ نوجوان ہیں، ہمارا مستقبل ہے، آپ سے ہماری بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں اور بہت ساری علمی شاہراہیں وابستہ ہیں. آپ پر ہمیں زیادہ امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ آپ خود بھی خیر خواہ بنیں گے اور خیر کا لنگر بھی تقسیم کریں گے. تو آئیے میرے آقا کریم علیہ السلام و شفتیہ من التسبیح، رب نے یار کے ہونٹ، اب آپ نہ بولے تو مجھے افسوس ہوگا، رب نے یار کے ہونٹ تسبیح سے بنا دیے. وَعَزُدَيْهِ مِنَ الْكَرَمِ، یہ گندگیاں دور ہوں گی تو مالک بسیرا کریں گے نا. ہائے ہائے ہائے، پھر میں وَعَزُدَيْهِ مِنَ الْكَرَمِ، ہم نے تیرے ہاتھوں کو کرم سے بنا دیا. حبیب تو بخل کر نہیں سکتا، تو کنجوسی کر نہیں سکتا، تو کسی کو محروم تمنا رکھ نہیں سکتا، کسی کو اپنے دروازے سے دتکار نہیں سکتا، کسی کو نام جواب دے نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے ہم نے تیرے ہاتھ اپنے کرم سے بنا دیے ہیں، کرم سے بنا دیے ہیں. حبیب دیتا جا، عطا کرتا جا، لوٹاتا جا، تقسیم کرتا جا، بانٹتا جا، جھولیاں بھرتا جا، ہم سے لیتا جا، ہمارے بندوں کو دیتا جا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تیرے ہاتھوں کو اپنے کرم سے جو بنا دیا ہے. سبحان اللہ، ہم نے تیرے ہاتھوں کو اپنے کرم سے جو بنا دیا ہے. یہ میں سرکار کی بشریت بیان کر رہا ہوں، سرکار کی بشریت. ابھی نورانیت کا تذکرہ پھر کبھی صحیح، ابھی نورانیت کے بعد کلام پھر کبھی صحیح. یہ سرکار کی بشریت ہے، سوچو. اور جس کی بشریت اتنی کمال کی ہے، جس کی بشریت اتنی عرفہ والا ہے، جس کی بشریت اتنی لاجواب ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، ارے جس کی بشریت اتنی شاندار ہے، اس کی نورانیت تک کون پہنچ سکتا ہے؟ اور بے مثل نے اپنے یار نو بھی بے مثل بنا کے بخالے آئے، سب تو اول بنایا تے اخیر کلیا، گودی رحمتاں دے وچ پالے آئے. 1,24,000 وچوں ایسا کدرے ویکھیا نہ پالے آئے، او تے سانچا ہی رب نے توڑ دیتا جدے وچ محمد نو ڈالے آئے. سبحان اللہ، او تے سانچا ہی رب نے توڑ دیتا اور جدے وچ محمد نو ڈالے آئے. اس کے جوتے پہ چمک ہے اور تیرے چہرے پہ نہیں ہے. یہ سرکار کی بشریت. کہاں تیری بشریت زمین کے دھکے کھاتی پھرتی ہے، اور کہاں میرے آقا کی بشریت عظمت کے آسمان کی معراج کر رہی ہے. اللہ اکبر. آگے فرمایا وَقَلْبَهُ مِنَ الرَّحْمَةِ، رب نے یار کا قلب انور رحمت سے بنا دیا. چلتے رہیں گے میرے ساتھ، چلتے رہیے. بس جلدی ہی ہم انشاءاللہ اختتام کی جانب جا رہے ہیں، اپنی گفتگو کو سمیٹ رہے ہیں. ہم نے اپنے یار کا دل رحمت سے بنا دیا. ہائے ہائے، اسی لیے تو ہر ایک کی سنی جا رہی ہے نا، ہر ایک کو نوازا جا رہا ہے، ہر ایک پہ کرم ہو رہا ہے، بچوں پر بھی، بوڑھوں پر بھی، جوانوں پر بھی، جانوروں پر بھی. چڑیوں کی سنی جا رہی ہے چہچہاہٹ، ہرنیوں کی منمناہٹ، اونٹوں کی بڑبڑاہٹ، ہر ایک پر کرم ہو رہا ہے. اور جسے میرے حضور نے دیکھا بنا دیا، جو بے زبان تھے ان کو گویا بنا دیا. زلفیں بکھیر دی تو شب قدر بن گئی، سلجھا کے روز عید مجلہ بنا دیا. جس جگہ پہ قیام فرما ہوا آمینہ کا لال، اس سرزمین کو کعبے کا کعبہ بنا دیا. سبحان اللہ. فرمایا قلبہ من الرحمہ، رب نے یار کا دل رحمت سے جو بنا دیا. یہ فرق ہے ہمارے نبی میں اور دیگر انبیاء میں. تمام انبیاء اللہ کے سفیر اور نمائندے بن کے آئے اور اس سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنے کے لیے آئے. تمام انبیاء پر ایمان لانا ہمارے
ایمان کو محفوظ کرنے کا سبب ہے، ہمارے ایمان پر دلیل ہے۔ کسی بھی نبی کی تنقیص ہو گئی، تذلیل ہو گئی، گستاخی ہو گئی، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہن بھی کوئی کہہ سکتا ہے جی اللہ والے تے شاعری کوئی نہیں، شاعری کوئی نہیں، اور تن دی تک نہیں اللہ والے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کسی بھی نبی کی تنقیص ہو گئی، کہتے ہیں اللہ والے کر کیا سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا ارے نادان، جن کے ناموں کا وسیلہ تمہارے ایمان کو قائم رکھے ہوئے ہے، ان کی ذات کا وسیلہ تو میرے بار ہی کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو تمام انبیاء ہمارے لیے قابل قدر ہیں، قابل تعظیم ہے، حسین ہیں، خوبصورت ہیں، ہمارے سر کا تاج ہے، آنکھوں کا نور ہے، سینے کی دھڑکن ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے مقبولیت کی، جہاں تک بات ہے محبوبیت کی، جہاں تک بات ہے شرف کی، درجات کی، تو میرے نبی میں اور دیگر انبیاء میں فرق یہ ہے کہ تمام انبیاء ذیل میں رحمت لے کر آئے، ذیل میں رحمت لے کر آئے۔ آدم آئے رحمت لے کر، شیش آئے رحمت لے کر، نوح آئے رحمت لے کر، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، یونس، داؤد، زکریا، شعیب، ہارون رحمت لے کر آئے، موسیٰ آئے رحمت لے کر آئے، عیسیٰ آئے تو رحمت لے کر آئے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء اپنے ساتھ رحمت لے کر آئے۔ لیکن یہ جو پیکر جمال ہے، یہ جو صاحب کمال ہے، یہ جو خوش خصال ہے، یہ جو خسرو شیریں دہنا ہے، یہ جو شاہ شمشاد قدا ہے، یہ جو جانی عاشقہ ہے، یہ جو روح دلربا ہے، جب ان کی باری آئی تو رب نے رحمت دے کے نہیں بلکہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد دے غریبوں کی بھر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ ہائے ہائے ہے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے، کیوں؟ اس لیے کیوں؟ وَقَلْبَهُ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے پرائے کا غم کھانے والے، وَقَلْبَهُ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ یہی وجہ ہے جب معراج میں سرکار سے پوچھا نا، سونیا تینوں برا تے نہیں لگیا تینوں اینڈ دے کلیا؟ بڑی ذمہ داری کے ساتھ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ سونیا تینوں برا تے نہیں لگیا اینڈ دے کلیا؟ او یارو، ختم نبوت کا یہ عقیدہ سکھاؤ اپنے بچوں کو، گٹی میں پلاؤ اپنے بچوں کو۔ کیوں؟ اس لیے یہ عقیدہ کسی ملا نے نہیں بنایا، کسی پیر نے نہیں بنایا، یا چوپال پہ بیٹھے ہوئے کسی لوگوں نے، کسی جتے نے نہیں بنایا، بلکہ یہ ختم نبوت کا عقیدہ مالکوں کے لیے مالک نے آسمانوں سے بھیجا ہے۔ اللہ زندہ باد، زندہ باد، ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ بڑی عظیم بات ہے بھائی، بڑی عظیم بات، بڑی عظیم بات۔ اللہ اللہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت پہ ایک جملہ اور ہو جائے، سبحان اللہ۔ اچھا یہ بھی معراج کا ایک واقعہ، وہ بھی سنا دیں، معراج کی بات سنا دیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء نے نمازیں پڑھی تھی؟ پڑھی تھی جناب، سب نے پڑھی۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء نے پڑھی۔ تمام انبیاء نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھی حضور کی اقتداء میں۔ حضور مقتدا ہے اور 1,24,000 بھی مقتدی ہیں۔ بڑی مجھے ایمان سے بتاؤ، ان 1,24,000 یا کم و بیش 1.25 انبیاء نے سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھی، سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھنا ہی، ایک تو وہ نبی ہیں لیکن مہر تصدیق ثبت ہو رہی ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ امام الانبیاء حضور ہیں اور یہ سارے پیچھے مقتدی۔ مجھے بتاؤ، ان انبیاء کی صفوں میں کہیں اسود انسی نظر آ رہا ہے؟ بولو۔ اور کہیں مسیلمہ کذاب نظر آ رہا ہے؟ اور کہیں مرزا قادیانی نظر آ رہا ہے؟ مرزا قادیانی نظر آ رہا ہے؟ نہیں نا۔ تو بس جان لو
اگر یہ صفوف انبیاء میں نظر نہیں آ رہے تو سمجھ جاؤ یہ نبی ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سچا باہر رہا نہیں، جھوٹا اندر آیا نہیں. سچا باہر رہا نہیں اور جھوٹا اندر آیا ہے. اللہ اکبر. تو آگے چلتے ہیں. تو سرکار علیہ السلام قلبہ من الرحمہ، رب نے یار کا دل رحمت سے بنایا ہے. آگے فرمایا وَشَعْرَهُ مِن نِبَاتِ الْجَنَّةِ، رب نے یار کے بالوں کو جنت کی بوٹیوں سے بنایا. جاتے ہو نائی کے پاس، آندا ہے نائی یا تسی جاندے ہو تے کی کردا ہے؟ تواڈے والاں نوں تویز بنا لیندا ہے، وہ تبرک دے نال شیشی دے وچ سجا لیندا ہے، تبرک دے طور تے روز درشن کردا تواڈے والاں دے. نہیں نا، کی کردا ہے؟ حقارت کے ساتھ کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیتا ہے. جمع دار آتا ہے آگ کے حوالے کر دیتا ہے. یہ تیرے میرے بال ہے جو کھاتے میں نہیں ہے، حساب کتاب میں نہیں ہے، جن کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. لیکن مصطفیٰ کے بال وہ حضرت ابو صالح کے گھر میں چلا جائے، ساری رات فرشتوں کی تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی ہیں. ابو صالح کے گھر میں چلا جائے، تسبیح و تحلیل کی آوازیں. اور روم کے بادشاہ کے تاج میں چلا جائے، سال ہر سال کا سر درد دور ہو جائے. خالد بن ولید کی ٹوپی میں چلا جائے، ہر جنگ میں فتح نصیب ہو. یارو بال دی شان ہے تے آل دی شان کی ہوئے گی. سبحان اللہ. وہ شعرہ کیوں؟ اس لیے وہ شعرہ من نبات الجنہ، رب نے یار کے بالوں کو جنت کی بوٹیوں سے بنایا ہے. آگے فرمایا وریقہ من عسلھا، رب نے یار کا لعاب دہن جنت کے شہد سے بنایا ہے. ہن پتہ چلیا کوڑے خوب مٹھے کیوں ہو جاندے سی. کیوں؟ اس لئی کہ او دے وچ تھوک مبارک لعاب دہن تیرا میرا نہیں بلکہ او جاندا سی جیدا خمیر ہی رب نے جنت کے شہد سے اٹھایا ہے. سبحان اللہ. آگے فرمایا اور یہ حضور کا لعاب دہن ہمارے ساڑھے تھوک جگہ جگہ حکومت نو خرچہ کر کے بورڈ لگانے پہ یہاں تھوکنا منع ہے، ایئرپورٹ پہ چلے جاؤ، بس سٹینڈ پہ چلے جاؤ. یہ ہمارا تھوک ہے، جن کی وقت ہی نہیں ہے، ایک دوسرے سے بیماریاں لگتی ہیں. یہ ہمارا تھوک ہے جس سے ابکائی آتی ہے، ٹی بی پھیلتی ہے، خطرناک قسم کے جراثیم ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوتے ہیں. لیکن مصطفیٰ کا لعاب دہن وہ کھارے کنویں میں چلا جائے، کھارا پن نور ہو جائے. ابو بکر کی ایڑی پہ لگ جائے، سانپ کا زہر کافور ہو جائے. حضرت علی کی آنکھ میں لگ جائے، آشوب چشم کافور ہو جائے. او حسین کے منہ میں چلا جائے، ان کا سینہ علم کا دور ہو جائے. سبحان اللہ. ذرا کر دی ہانڈی جے تھکو تاڑی جمی اولاد کھا لے گی. او اچھی آواز نال موتیاں علی سرکار ہے تے جے بار بار تھکو گے کہن گے پیو پاگل ہو گیا نو پاگل خانے داخل کرایا. یہ ہمارا تھوک ہے کہ ہماری اور جڑی گل تو گھر وچ بال بچیاں نو نہیں سمجھا سکدا، باہر نکل کے عاشقاں نو کیویں سمجھا سکدا ہے. ہائے ہائے. بار بار تھکے گا تے سر سے ڈوئی پہن دا خطرہ جائے. اللہ اللہ اللہ. یہ ہمارا تھوک ہے. لیکن مصطفیٰ کا لعاب دہن حضرت جابر کی ہنڈیا میں چلا جائے. غزوہ احد کے موقع مسلم شریف کی سچی روایت ہے، ہنڈیا میں چلا جائے. کہتے ہیں مجھے اندازہ نہیں یا ہم 1000 تھے یا 1400 تھے، ہم نے پیٹ بھر کے سیر ہو کے کھانا کھایا. مجھے نہیں پتا کہ کھانا کھانے کے بعد ہنڈیا میں سالن اتنا تھا یا پہلے اتنا تھا. سبحان اللہ. یہ میرے مصطفیٰ کا لعاب دہن ہے. آگے چلیں، میں جلدی سے گزر رہا ہوں. وَلَحْمَهُ مِن مِسْكِهَا، رب نے یار کا گوشت مبارک جنت کی کستوری سے بنا دیا. جنت کی کستوری سے بنا دیا. ایک صحابی رسول ہے حضرت خصائص کبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک آدمی آیا سرکار کی بارگاہ میں اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اتنا غریب ہوں، اتنا مفلس اور کلاش ہوں، اپنی بیٹی کی شادی طے کر دی ہے لیکن اسے تحفہ دینے کے لیے عطر تک میسر نہیں ہے، عطر نہیں دے سکتا. سرکار نے اے نہیں فرمایا میں کچھ نہیں کر سکتا. ہائے 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 ہائے. نیچی نظریں کل کی خبریں، اللہ نے سب اختیار ہی نہیں عطا فرما دیے. کہا جا شیشی لے کر آ.
سرکار نے اپنے بازوؤں سے کپڑا ہٹایا اور شیشی اپنے بازوؤں کے ساتھ لگا لی، اور پسینے سے، سرکار کے پسینہ اقدس سے وہ شیشی بھر گئی۔ میں جا لے جا، آج کے بعد تجھے کسی عطر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ لے گئے اور لے گئے، اپنی بیٹی کو تحفہ دیا۔ سال کے بعد اس بیٹی کے جب بیٹا ہوا، اس میں سے پسینہ مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی۔ نہیں ایسا نہیں یار، مزہ نہیں آ رہا ہے، ذرا جم کے بولو نا۔ دل دیا صداقتہ نو بروئے کار لے آکے کہو نا ذرا سبحان اللہ۔ وہ بیٹا بڑا ہوا، اس کی شادی ہوئی، سال کے بعد جب اس کے بیٹا ہوا، اس میں سے بھی پسینہ مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی تھی۔ 7 پشتوں تک، راوی لکھتے ہیں 7 پشتوں تک اس خاندان میں پسینہ مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی تھی۔ ارباب نظر لوگوں نے انہاں دے گھر دی ال پا دی تھی، بیت المطیبین، خوشبو والے دا گھر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خوشبو والے دا گھر، خوشبو والے دا گھر۔ کسی نے کوئی گل منوانی ہوندی یا اعلان کرنا ہوندا نا، او بیت المطیبین والے، سبحان اللہ، او بیت المطیبین والے، تو انہوں نے ارباب نظر نے اس گھر کا نام ہی خوشبو والوں کا گھر بیت المطیبین رکھ دیا۔ ایک بلبل نو پوچھیا میں چمن اندر، کر کے گفتگو شیریں گفتار دیے، لوگ پھلاں دیا عاشق کہن تینوں، پر کار عجب ویکھی تیرے کار دیے، برگے گل کھلارے پئی نال پیرا، لا لا کے ضرب منکار دیے، عاشق ہو کے معشوق برباد کرنا، خوبی عجب ویکھی تیرے پیار دیے۔ اگوں بلبل نے آکھیا میں پھلاں دی نہیں عاشق، اے میں خلقت پہ جھوٹ مار دیے، مولا بس میں او پھل ڈھونڈ دیا، او جدے وچ خوشبو مدنی یار دیے۔ سبحان اللہ اللہ، یہ خوشبو ہے، حضور کی بشریت ہے۔ اپنے جہاں بے مثل نو آکھنا ہے، اور تیری کملیا چور پیالڑی ہے، ابو جہل کمینے دے نال دیا، تیری آنکھ نہیں دیکھنے والڑی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ابو جہل کمینے دے نال دیا اور تیری آنکھ نہیں دیکھنے والڑی ہے۔ تو سرکار علیہ السلام کا جسم ولحمہ من مسکہا، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، اور جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتے دن چڑھ جاوے، جیو مکھ تو نقاب ہٹاوے، جیو جاوے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، اور جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے، جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے، جیو کھولے پیچ زلف دے، آتے راہی راہ بھول جاوے، آتے راہی راہ بھول جاوے، کیے جاز نظر بے چودی، جو آوے وک جاوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے، اور مطا بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دیتا، اکنا وچ نہ آوے، اکل خدا نے اینی دیتی، علمہ وچ نہ آوے، حسن عہدے نے مولی دنیا، اور کوئی برلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ سبحان اللہ، آزم ایڈا سونا ماہی اور سانو کدرے نظر نہ آئے، کیوں؟ وَلَحْمَهُ مِن مِسْكِهَا، رب نے یار دا گوشت ہی جنت دی کسوری جو بنا چھڑے ہیں۔ وَعَزْمَهُ مِن كَافُورِهَا، وَعَزْمَهُ مِن كَافُورِهَا، رب نے یار کی ہڈیاں جنت کے کافور سے بنائی ہیں۔ وَإِسْنَانَهُ مِن يُمْنِهَا، رب نے حبیب کے دانت موتیوں سے بنا دیے ہیں، عام موتی نہیں، جنت کے موتیوں سے۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، یہ سو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں،
گردن ہے کہ بر فرق زمین اوج سریا، گردن، میں اپنے آقا کو سنا رہا ہوں، آپ سنو نہ سنو، گردن ہے کہ بر فرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں ڈلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکے ہے کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، یہ باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، اور خطبے ہیں کہ ساون کے امنڈتے ہوئے بادل، خطبے ہیں جی خطبے ہیں کہ ساون کے امنڈتے ہوئے بادل، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، یہ دانت شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، یعنی لبے لباب تے تہاڈی ماں بولی سے کہہ دئیے تے انج بنے گا، ایڈا سونا لال تے کسے نہیں سی جریا، جنی اودی مرضی مطابق سی بنیا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا اور محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اب میری ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، آپ سلامت رہیں۔ ہاں جی، سڑا درویش بولیا لگتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ درویش جتھے بھی ہونا اپنا آپ دس دن لینے کہ اسی بیٹھے ہیں جی، سنو اسی بیٹھے ہیں، اللہ ہوگا سلامت رہیں آباد رہیں۔ تو اب اختتامی جملے، اب یہ سارے اجزاء اکٹھے کر کے محبوب کے جس میں انور کا خاصہ بنا دیے، جب محبوب کو کامل کر دیا، جب محبوب کو جامع کر دیا، جب بے داغ کر دیا، بے عیب کر دیا، فرمایا ارسل الی ہذہ الامہ، ارسل الی ہذہ الامہ، پھر اس امت کی جانب روانہ کر دیا۔ اب میلاد پڑھ رہا ہوں، اس امت کی جانب روانہ کر دیا، اور ساتھ ایک ارشاد بھی فرما دیا، الی ہذہ الامہ ہذہ ہدیۃ منی الیکم، اے میرا سونا محبوب ہے نا، اے میرے والوں تہاڈے لیے تحفہ ہے۔ جملے کی قدر کیجئے۔ میں آیا بندہ خدا بن کے، میرے پیارے یاسین صاحب آئے بندہ خدا بن کے، حاجی صاحب آئے بندہ خدا بن کے، عدنان صاحب آئے بندہ خدا، حضرت آئے بندہ خدا، بھائی اجاز صاحب آئے بندہ خدا بن کے، تمام نسل انسانی آئی بندہ خدا بن کے، پر میرے آقا اس دنیا میں آئے تحفہ خدا بن کے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں حضور کس حیثیت سے ہمیں ملے؟ اللہ سے ہمیں بطور شاباش شاباش، اللہ سے بطور، آپ بھی بولیے اللہ سے بطور، حضور ہمیں اللہ کی جانب سے بطور، ہن ایمان نال دسیو اور جنوں تحفہ ملے ناراض ہوندا ہے کہ راضی ہوندا ہے؟ ناراض ہوندا ہے کہ خوش ہوندا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ تے ہن پتہ چلیا کچھ لوگاں دا میلاد تے چڑھ جانا، میلاد تے غصے ہونا، کچھ لوگاں دا میلاد مصطفیٰ سن کے پیشانی تے شکنا پا لینا، کچھ لوگاں دا میلاد دا ذکر سن کے انہاں دے چہرے دا رنگ دل دی طرح سیاہ ہو جانا، کچھ لوگاں دا میلاد مصطفیٰ تے ناجائز فتوے لانا، شرک کہنا، بدعت کہنا، سر پھٹول لئی تیار ہو جانا تے آستینہ کونج لینا۔ پتہ چلیا او دس رہے نے اے تحفہ سانو نہیں ملیا کہ میلاد مصطفیٰ پہ سنیوں کا خوش ہونا، میلاد مصطفیٰ پہ سنیوں کا جشن منانا، میلاد کے چرچے کرنا، میلاد کی دھومیں مچانا، اور میلاد مصطفیٰ پہ ہمارے چہروں کا گلاب کی طرح کھل جانا دنیا کو بتاتا ہے کہ یہ تحفہ اہل سنت و جماعت کو ہی ملا ہے، یہ تحفہ ہم سنیوں کو ہی ملا ہے، یہ تحفہ ہم سنیوں کو ہی ملا ہے۔ اچھا آگے کیا فرمایا؟
آگے بس آخری بات توجہ میری طرف رہی، فَعَرِفُوا قَدْرَهَا وَعَزِّمُوهَا. فَعَرِفُوا قَدْرَهَا، ایک اور بھی شرط رکھ دی، فَعَرِفُوا قَدْرَهَا وَعَزِّمُوهَا. یہ میں نے تمہیں تحفہ دیا ہے، اب اس کی قدر بھی کرنا اور تعظیم بھی کرنا. کیا کرنا؟ جلدی سے بتا دیجئے، ہم تقریر ختم کر. کیا کرنا جی؟ قدر بھی کرنا اور فَعَرِفُوا قَدْرَهَا وَعَزِّمُوهَا، اس کی قدر بھی کرنا اور ہون پتا چلیا میلاد مصطفیٰ دا ذکر منان لئی اسی موقع دی تلاش سے کیوں رہنے ہیں؟ ہائے ہائے، کبھی سرکار کے زلف و رخسار پہ باتیں، کبھی سرکار کے جود و نوال پہ باتیں، کبھی حسن و جمال پہ باتیں، کبھی سرکار کی اداؤں پہ باتیں، کبھی سرکار کے ظاہر پہ باتیں، کبھی سرکار کی باطن پہ باتیں، کبھی سرکار کے حاضر و ناظر ہونے پہ باتیں، کبھی سرکار کے اختیار پہ باتیں، کبھی علم غیب پہ باتیں. کیوں؟ اس لیے تاکہ ہم اللہ کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اور اللہ کے حکم کے مطابق دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں، میرے مالک تو نے کہا تھا کہ میرے تحفے کی قدر کرنا اور تعظیم کرنا. لے مولا دیکھ لے، ہم نے میلاد منا کے، خوشی منا کے تیرے تحفے کی قدر بھی کر لی ہے، تعظیم بھی کر لی ہے. اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم اس لیے سرکار کا میلاد مناتے ہیں تاکہ اللہ کو بتا سکے، مولا تو نے کہا تھا نا تعظیم بھی کرنا، قدر بھی کرنا. دیکھ لے ہم تیرے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے تیرے تحفے کی قدر بھی کر رہے ہیں، تعظیم بھی کر رہے ہیں اور دنیا والوں کو بتا بھی رہے ہیں. ہم ساتھ ساتھ دنیا والوں کو بتا بھی رہے ہیں. اور لوگوں فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، خود ہی بتاؤ قدر والے کون ہیں اور بے قدرے کون ہیں. قدر والے کون ہیں اور بے قدرے کون ہیں. سرکار تشریف لائے دنیا میں، بات ختم ہو گئی. اور بلکہ اصل میں بات ہی حضور کی بات ہے، بلکہ یہ بات تو وہ بات ہے کہ جس بات کے صدقہ میں ہم سب کی بات بنی ہوئی ہے. سرکار تشریف لائے، حضور کے دادا فرماتے ہیں کہ کعبہ حجرہ آمنہ کی طرف جھک گیا. میں کعبے کی طرف جھکا اور کعبہ، سید اعظم نے سچ فرمایا نا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. حضور کے دادا فرماتے ہیں، توجہ بس ختم ہو گئی 1-2 منٹ میں، تساقطت الاسنام. حضور کے دادا فرماتے ہیں کہ حضور جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے بت دھڑا دھڑ گرنے لگے. کعبہ وجد میں آ گیا، تزلزلت الکعبہ، کعبہ وجد میں آ گیا اور بت دھڑا دھڑ گرنے لگے. 2 کردار سامنے آئے، ایک بتوں کا اور ایک کعبے کا. پتہ چلا خوشی کس نے منائی، غم کس نے منایا؟ بتوں نے. پتہ چلا آمد مصطفیٰ کی خوشیاں منانا یہ کعبے کا کردار ہے اور میلاد مصطفیٰ کا غم منانا یہ بتوں کا کردار ہے. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی، تیری آمد تھی، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. اللہ 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 اکبر. تو حضور کے بعد دادا جان فرماتے ہیں کہ میں اتیت منزل آمنہ، میں دوڑتا ہوا سیدہ آمنہ کے حجرے کے پاس پہنچا اور قد اظلت علیہا صحائب الرحمہ. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حجرہ آمنہ رحمت کے بادلوں کے درمیان ڈھل چکا ہے. جعلت امسح عینی انی نائم ام یقظان، میں اپنی آنکھیں ملنا شروع ہو گیا. یہ جو میں منظر دیکھ رہا ہوں، یہ جو میں رونقیں دیکھ رہا ہوں، یہ جو رحمت کے بادلوں کے رم جم دیکھ رہا ہوں، یہ جو روحانیت دیکھ رہا ہوں، میں سو رہا ہوں کہ جاگ رہا ہوں؟ اللہ اللہ. قلت تعال انظر الی،
میں نے سیدہ آمنہ سے پوچھا، میں نے کہا بیٹی وہ اس عرب دے برے معاشرے وچ دھیاں نو بہواں نو دھی کہہ کے پکارنا، بہواں نو دھی کہہ کے پکارنا، نوواں نو دھی کہہ کے پکارنا ایسے خاندان دا ترا امتیاز ہے، ایسے خاندان دا ترا امتیاز ہے۔ کہا ابا جان آ جائیے، اور اپنے سسر کو ابا جان کہنا یہ بھی اسی خاندان کا ترا امتیاز ہے۔ تو کہا بیٹی پہلے معاملہ کچھ اور تھا، اب معاملہ کچھ اور ہے۔ کہا اللہ کی عزت کی قسم، بعزت اللہ، اللہ کی عزت کی قسم، جیسے اس کو جنم دینے سے پہلے پاک تھی ویسے اب بھی پاک ہو۔ اللہ اللہ اللہ۔ کہا بیٹی بیٹا کہاں ہے؟ کہا انہ فی البیت، اس کمرے میں ہے۔ کہ اذا ارادہ، میں نے ارادہ کیا اس کمرے میں داخل ہونے کا تو ایک آدمی فَإِذَا خَرَجَ رَجُلٌ مَعَ سَيْفٍ مَحْلَا یا عبد المطلب، محلا یا عبد المطلب۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں اس کمرے میں جہاں حضور کی ولادت والا کمرہ تھا، میں اس میں داخل ہونے لگا، ایک آدمی ہاتھ میں تلوار لے کر میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا محلا یا عبد المطلب، عبد المطلب یہیں پر رک جائیے حتی تنقض عنہ زیارت الملائکہ، ابھی یہیں پر رک جائیے، ٹھہر جائیے، ابھی آسمان کے فرشتے زیارت مصطفیٰ کر رہے ہیں، زیارت مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ تارے گئے اڈیک دے پو پھٹی، چڑیاں بولیاں در یتیم آیا، کعبہ مہکیا ٹہکیا تے بت ڈگے، مکے وچ جا نبی کریم آیا، چمے پیر منظور فرشتیاں نے، ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا، ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا۔ کیوں آیا؟ کیوں آیا؟ کعبہ تعمیر کر دے ساری، حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی سی نا کہ بولو ربنا وبعث فیہم رسولا، پنجابی ترجمہ کر دیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ تیرے حکم تے تیرا کعبہ میں تعمیر کر دیتا ہے، پر ہن وسے گا تاں جدوں یار نو بھیجے گا۔ اللہ اللہ۔ تو فرمایا 4000 سال پہلے جس کی آمد کے لیے میں نے دعائیں کی، چل کر دیکھوں تو صحیح حبیب لگتا کیسے ہے، چمے پیر منظور فرشتیاں نے، ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جیتے بستے رہیں، شاد و آباد رہیں، میلاد مصطفیٰ کے چرچے کرتے رہیں، ڈنکے بجاتے رہیں۔ اور تم دسیں میں نے شاید پہلے بھی بات کی تھی وہاں پر، اب پھر تازہ کرنے کے لیے بات، توجہ میری طرف رکھیے گا، ختم ہے تقریر، بالکل ختم ہے۔ چنڈیاں لانا، چراغاں کرنا، جی جی جی، چراغاں کرنا، اعجاز صاحب، چنڈیاں لانا، لائٹنگ کرنا، کمیاں دا کام نہیں جے، سرداراں دا کام ہے، کیونکہ جی تو اے چنڈیاں لانا کیدا کام ہے؟ اللہ نے کیدی ڈیوٹی لائی؟ جبریل دی۔ ایک مسجد اقصی تے ایک جھنڈا لے تے بام کعبہ تے ایک جھنڈا مائی آمنہ دے گھر تے لایا، اللہ نے حکم دیا، عام فرشتے دی ڈیوٹی پہ لا سکتا سی۔ تے اج کل جڑے بندے کہندے نے ساڈا کاما نہیں سی آیا تے ایسے جھنڈا لگنوں رہ گیا، تو میں نے کہا کہ اے کام تہاڈا نہیں، کام ہے ہی سرداراں دا، اے کام ہے ہی سرداراں دا۔ وہ جو عبد المجید ہے نا جی، وہ سلطنت عثمانیہ کا بادشاہ، تو وہ سرکار کے مزار کو جھاڑو لگانے کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے جھاڑو بنایا کرتا ہے۔ کیوں؟ کمیاں دا کام نہیں ہے، اے کام سرداراں دا۔ رب نے سردار فرشتہ بھیج کے محبوب دے نام دا جھنڈا لایا تاکہ پتہ چلے سرداراں نوں کام پھب دے نے، اے سرداراں دے کام نے۔ تو ایک اعلان آپ کی بارگاہوں میں یہ ہے کہ بحمد اللہ تعالی آپ کے پیر خانے پہ حضرت الحاج پیر سید امیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ، آپ کے آستانے پہ عظیم درسگاہ جو قائم تھی اور کچھ ذب و حالی کا شکار ہوگی، لیکن اللہ کے فضل سے اب یہ فقیر بیٹھ گیا ہے، یہ عاجز بیٹھ گیا ہے، درس نظامی کی کلاسیں ہو رہی ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے پیارے یہ بچے بیٹھے ہیں تحسین صاحب، اس چیز سے انشاءاللہ ہیرے پیدا ہوتے رہیں گے اللہ کے فضل سے وہاں سے۔ تو میری یہ آپ کی بارگاہ میں درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اگر 2 ہیں تو 1 کو لازمی، اگر 1 ہی ہے تو اگر اسے دین کے لیے وقف کر دیں گے تو یہ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں عند اللہ ماجور ہو جائیں گے۔
میں آپ سے امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کو عالم بنانے کے لیے سرتوڑ کوشش کریں گے انشاءاللہ. آپ ہمارے پاس بچے بھیجیں گے جی انشاءاللہ. میں امید رکھوں کہ جس نے 5 کی یا جس نے حفظ کیا یا ناظرہ مکمل کیا اسے آپ عالم دین بنانے کا جذبہ رکھیں گے. وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ حدیث شریف سے رہ گئی کہ وہ جو حضور نے معراج میں فرمایا تھا تو ہن پھر صحیح کدی معراج تے ہن پوری بیان کر دیں گے. سونے تینوں برا تو نہیں لگیا اینڈ تے گلیا یہ حدیث مکمل انشاءاللہ کوئی تشنگی باقی رہنی چاہیے ہے کوئی تشنگی بھریا میلہ چھڑنا چاہیے اے پھر سے تاکہ تم تجسس لگا رہے تو تسی دوہرے مینوں بلا سکو. جہو جیاں میں شروع چ گلاں کردی ہاں امید تے نہیں تسی بلاؤ گے تو لیکن ایس حدیث نو سنن واسطے تسی ایس حدیث نو سنن واسطے تسی میرے کو ضرور ٹائم لو گے. حدیث جناب سبحان اللہ. اللہ تہاڈیاں محبتاں سلامت رکھے.